بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم کجسد الواحد کمثل الجسد اذا اشتکى عضوا تداعى له سائر جسده بالسہر والحمى او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں گزر گئی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عنایت کیا ہوا وہ خوشیوں بھرا دن ہم سب کے سامنے آیا، جسے ہم نے عید الفطر کے نام سے جانا پہچانا، اپنی مسرتوں کا اظہار کیا، اپنے اعزاء اقربا دوست اور احباب کے ساتھ مل جل کر کے عید کی خوشیاں منائیں۔ صدقۃ الفطر زکوٰۃ اور عطیات کے ذریعے بیواؤں کی، یتیموں کی، ناداروں کی خبرگیری کی اللہ تبارک و تعالی بے انتہا قبول فرمائے، اور بار بار یہ مواقع اللہ تعالی ہم سب کو مرحمت فرمائے اپنے فضل سے اور اپنی توفیق سے۔ میرے دوستو، عید الفطر یہ واقعی امن عالم کا ایک پیغام ہے۔ اس میں امت مسلمہ کی وحدت، اتحاد، ایک دوسرے سے اخوت کا اظہار، یہ سب میرے دوستو بہت اچھی طرح سے سب نظر آتا ہے، لیکن یہ اتحاد، یہ اتفاق اور یہ اخوت و بھائی چارہ امت مسلمہ کے درمیان میں صرف چند دنوں کے اندر محدود نہیں ہے کہ عید آ جائے اخوت اور بھائی چارے کا اظہار کر دیا جائے، بقرعید آ جائے اس میں اظہار کر دیا جائے، کبھی شادی بیاہ کا موقع آئے اس میں اپنائیت اور یگانگت کا اظہار کر دیا جائے۔ یہ صرف چند موقعوں کے لیے نہیں ہے، یہ اتحاد اور اتفاق امت مسلمہ کا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔
جب امت کے درمیان اتحاد تھا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تعداد کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا ہے۔ ان کا رعب کفار اور مشرکین کے دلوں کے اندر انہیں تھر تھراہٹ میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا، لیکن جب منتشر ہو گئے، ہم بکھر گئے، تنظیموں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، طبقات میں، نسلی امتیازات میں، رنگ اور زبان کے فرق میں، ذات اور پات میں جب ہم الجھ کر کے رہ گئے تو میرے دوستو ہماری جو مضبوطی تھی، جو طاقت تھی، دنیا نے سمجھ لیا کہ یہ تو بڑی پھسپھسی ٹیم ہے اور اب اس کے پاس کوئی طاقت باقی نہیں رہ گئی۔ ہمارا رعب لوگوں کے دلوں سے، قلوب سے جاتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے، بال کو اگر گوندھ کر کے جوڑا بنا دیا جائے تو پھر اس کو توڑنے کے لیے طاقتور سے طاقتور آدمی بھی میرے دوستو توڑ نہیں سکتا، لیکن جب انہی بالوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے تو ایک معمولی طاقت رکھنے والا بچہ بھی ان کو توڑ دینے کے لیے اپنے اندر جسارت محسوس کرتا ہے، طاقت محسوس کرتا ہے۔ بالکل اتحاد اور اتفاق کو سمجھنے کے لیے میرے دوستو یہ مثال کافی ہے۔ ہمارے درمیان یہ اتحاد دائمی ہونا چاہیے۔ اتفاق میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو پوری مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ سب لوگ مل کر کے پکڑ لو۔ ایک خدائے وحدہ لا شریک کو اپنا مشکل کشا مانو، اسی کی عبادت کرو، اس کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور افتراق مت پیدا کرو، امت کے درمیان دراڑ مت پیدا کرو، امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو اس زمانے کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ عرب کے اندر دشمنیاں نسلم بعد نسلم چلتی تھی۔ کفر اور شرک کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ماحول تھا۔ کوئی آسمانی ہدایت اور نصیحت ان کے سامنے بے معنی اور بے فیض سمجھی جاتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ لڑنے، جھگڑنے اور نزاعات رکھنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، لیکن مذہب اسلام جب ان کے دلوں کے اندر آیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں، آپ کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں نے جب اس کلمے کو بنیاد بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کیا اور اس کے مطابق چلنے لگے، تو انہیں تو پتہ ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مؤمن، سارے اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بھائی بندی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں
قابل رشک تھی۔ مکۃ المکرمہ کے اندر آپ کی 13 سالہ تبلیغ کی محنت اور دعوت کے نتیجے میں جو ایک مختصر سی ٹیم تیار ہوئی تھی، وہ بھی اتحاد اور اتفاق کے معاملے میں اپنی مثال آپ رکھتی تھی۔ اور پھر مدینۃ المنورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مواخات کا وہ منظر جو مہاجر اور انصار کے درمیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا، اس کی مثال تو میرے دوستو نہ پیچھے ملتی ہے، نہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر اب تک مل سکی ہے، اور نہ قیامت تک ایسی مواخات کی کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ ان کے یہاں صرف ایمان بنیاد کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر کسی سے کوئی محبت ہے تو وہ محبت بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور اگر کسی سے کوئی بغض ہے، کوئی نفرت اور کوئی دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دین کی بنیاد پر ہے۔ ان کے یہاں دشمنیاں ذات کی بنیاد پر نہیں چلتی تھیں کہ ہمارا آپ کا جھگڑا ہے اس لیے آپ چاہے حق پر ہوں یا نا حق پر ہوں ہم آپ کی کبھی بھی طرفداری نہیں کر سکتے، یہ بنیاد نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس موقع پر اپنا ہو یا پرایا ہو، اللہ کیا چاہتا ہے، ہمیں اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہونا ہے یا اس کے شانے سے شانے کو ملا کر، اس کے قدم سے قدم کو ملا کر کے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کا تعاون اور اس کی مدد کرنی ہے۔ وہ یہ دیکھا کرتے تھے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ تو پھر جو دنیا نے منظر دیکھا ہے، ان کے اتحاد اور اتفاق کی طاقت جو پوری دنیا انسانیت میں محسوس کی گئی ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ بن گئی تھی۔ قیصر و کسریٰ بھی اپنے درباروں کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مذہب اسلام کے نمائندوں سے تھراتے اور کانپتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے ان کے یہاں ایمان بہت بڑی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین اور اس کی مشکل کشائی کا اعتماد ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ راتوں کو قیام اللیل بھی کرتے ہیں، اپنے پروردگار کے سامنے روتے دھوتے گڑ گڑاتے ہیں، اس کی نصرت اور مدد کے طلبگار بنتے ہیں، اور دن کے اندر وہ شہسوار بن کر کے جب میدان کے اندر اترتے ہیں تو پھر ان کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت اور تاب نہیں رکھتا ہے۔ آج بھی میرے دوستوں ہم مسجدوں کا منظر دیکھیے، واٹس ایپ پہ کیسے کیسے لوگ طنز کس رہے ہیں، اعلان آ رہے ہیں کہ بھئی رمضان المبارک بھلے ہی جا چکا ہے لیکن مساجد کے اندر ابھی بھی 5 وقتہ نمازیں پڑھی جائیں گی۔ آج کی کیا صورتحال ہے؟ قیام اللیل تو بڑی دور کی بات ہے، تہجد، اوابین، اشراق اور چاشت نوافل کا اہتمام یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ مسجدیں، آج جمعہ کا دن ہے، عید گزرنے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ ایک جمعہ میرے دوستو رمضان المبارک کے اندر بھی کئی جمعے آئے، آخری جمعہ میں ہم بھی یہاں موجود تھے، آنے سے پہلے ہی مسجد کا منظر بالکل بھرا بھرایا نظر آ رہا تھا، لیکن آج جمعہ کا دن ہوتے ہوئے بھی ابھی تک 2 صف بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ کیا یہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تقاضا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر
چلنے کا ہم نے تہیہ کیا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد گویا ہم نے اپنے پروردگار کو معبود مان لیا، عبادت کے لائق مانا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اسی کے سامنے سر کو جھکانا ہے، اس کے احکام کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ اور صورتحال یہ بن گئی کہ رمضان گیا نہیں اور مساجد پھر سے خالی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے اور ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ آج انتشار کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے، آپسی نزاعات کی وجہ سے، گروہوں میں بٹ جانے کی وجہ سے امت مسلمہ کا جو ایمانی روب تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو یاد دلا رہے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے تمہاری صورتحال کیا تھی؟ جب کفر اور شرک کے دلدل میں تم پھنسے ہوئے تھے اور اپنے آبا و اجداد کے حوالے سے زندگی گزارنے پر مسرت کا اظہار کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے، اس وقت تو دشمنیاں تمہارے درمیان عروج پر تھیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس موقع کو جب تم ایک دوسرے کے دست و گریبان رہتے تھے، ایک دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کے اندر تالیف پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، جوڑ پیدا کر دیا، ایک دوسرے کو ایمان کے نام پر جوڑ دیا گیا۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، بھائی ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم کیا بن گئے؟ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ ایمان کے نام پر ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان بھائی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، آ کر کے اس کے شانے سے شانہ ملا کر کے معاون اور مددگار بن کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو سے کھیلے، اس کو رسوا کرے، ذلیل کرے، اس کا تمسخر کرے، مذاق اڑائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، کہا سن لو، تقوی یہ کپڑوں میں نہیں ہوتا، تقوی تمہارے ظاہر پر نہیں ہوتا۔ ظاہر یقیناً تقوی کی دلیل ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو جیسا چاہے ویسا بنائیں اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے پھریں کہ تقوی تو حضور نے فرمایا ہے دل کے اندر ہوتا ہے، ہمارا دل بہت اچھا ہے۔ یہ کہنا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس قول کے مطابق ہمارے عمل کا اظہار ہونا چاہیے۔ سنت کا لباس پہننا، سنت کا چہرہ بنانا، سنت کے مطابق اپنے شب و روز کو گزارنا، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ حضرت شاہ ابرار الحق نور اللہ مرقدہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک کبوتر ہے یا ایک پرندہ ہے،
اگر اس کے پر کو اکھاڑ لیا جائے، اس کے ظاہر کو نوچ لیا جائے، تو اس کی جو فطری طاقت اور صلاحیت ہے اڑنے کی، وہ کیا اس کے اندر باقی رہ پائے گی؟ قطعاً نہیں باقی رہ سکتی۔ پرندے کے پروں کو جب نوچ لیا جائے گا تو اس کی پرواز کی جو صلاحیت فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر رکھ دی ہے، وہ اڑنے سے قاصر ہو جائے گا، مجبور ہو کر کے رہ جائے گا، پھرکتا پھرے گا لیکن اڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا ظاہر اس سے چھین لیا گیا۔ وہی پرواز کی طاقت بنے ہوئے پر تھے جو اس سے نوچ لیے گئے ہیں، تو جب پرواز کا سامان اور ذریعہ ہی نوچ لیا جائے گا، پرواز ہوگی کیسے؟ اس لیے یہ کہہ دینا کہ میرا دل بہت اچھا ہے اور عمل سے اس کا انکار نظر آ رہا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فیما بینہ و بین اللہ، تو آپ جو چاہیں اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ بظاہر شریعت یہی کہے گی کہ یہ مذہب اسلام کا نمائندہ نظر نہیں آتا ہے۔ نمائندگی تو تب ہوگی جب ہم اسلام کے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لباس کے اندر اپنے ظاہر کو بھی بنائیں اور اپنے باطن کو بھی بنانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً فرمایا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، اپنے دل کی طرف، سینے کی طرف 3 مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کر کے التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہم اپنے دل کو بھی بنائیں، اپنے ظاہر کو بھی بنائیں، شریعت کے مطابق اس کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کسی بھی اہل ایمان کی بدنصیبی، بدبختی، شرارت کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر چلتے پھرتے دوست و احباب کے بیچ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی آبرو سے کھیلے، اس کو رسوا کرے، اس کو ذلیل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے، اس پر ظلم کرنے، اس کی تحقیر کرنے سے محفوظ فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد میں نے آپ کے سامنے اور پڑھا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ مؤمنین کی اگر سوسائٹی، جماعت اور گروہ کو، ان کے ایمان کو اگر پرکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، تم دیکھو گے اہل ایمان کو، وہ آپسی رحم دلی میں، آپسی محبت میں، آپسی بھائی چارے میں بالکل اس طرح سے نظر آئیں گے جیسے جسد واحد، ایک سراپا ہوتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے۔ ایک مسلمان یہ دوسرے مسلمان کا گویا عضو ہے، اس کا سہارا ہے۔ اذا اشتکا عضوا تداعی له سائر جسدہ، جس طرح ایک جسد اور ایک جسم کے کسی حصے میں، دست و بازو میں، پیر میں، پیٹھ میں، پیٹ میں، کہیں پر بھی اگر درد اٹھتا ہے تو پورا بدن بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور پورے بدن کو لے کر کے آدمی کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ درد ہے پیٹ میں، لیکن اس پیٹ کے درد کو بتانے کے لیے پیر بھی جا رہا ہے، ہاتھ بھی ہر جگہ درد محسوس، بخار اٹھتا ہے تو پورے جسم کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پھیلتا ہے۔ چلیے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پورا جسم، لیکن پیٹ کا درد، اس کا معاون اور مددگار ہاتھ بھی بنا ہوا ہے، پاؤں بھی بنا ہوا ہے، زبان جا کر کے اظہار کرتی ہے
पूरा जिस्म मुआविन और मददगार बनता है कि नहीं बनता है। तो इसी तरह से तमाम अहले ईमान को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमदर्दी में, मुलातफत में, रहम दिली में और भाईचारे में इन्हें जसद वाहिद की मानिंद समझो। इदस्तका उज़्वन, जब किसी एक उज़्व में शिकायत होती है तो पूरा जिस्म उसका पुकार उठता है, कराह उठता है। बिस्सहरी वल हुम्मा, कोई भी तकलीफ बुखार की, सर्दी की, जुकाम की, छोटी बड़ी अगर आती है तो पूरे जिस्म के अंदर वो तकलीफ महसूस की जाती है और सब एक दूसरे के मुआविन और मददगार बन जाते हैं। यकीनन हमने, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुसलमानों के बीच में बल्कि आम गुरबा के बीच में भी हमने लुटाया, सदक़ात नाफिला के ज़रिए से दूसरे मज़हब के लोगों को भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में उम्मत मुस्लिमा नवाजती है। यकीनन ज़कात और सदक़ात वाजिबा, सदक़तुल फ़ित्र, ये तो सिर्फ मोमिन और मुसलमान को ही देने से अदा होता है, लेकिन इंसानियत के तकाजे की बुनियाद पर नफली सदक़ात को मेरे दोस्तों अपने जेब से आदमी किसी गैर भाई को भी अगर देता है तो ये बड़ा खुश आइंद कदम है। यकीनन ये काम कसमपुरसों के लिए, बेवाओं यतीमों के लिए, नादारों के लिए इंसानियत की बुनियाद पर करनी चाहिए। हमने ये अपने पैगंबर से सीखा है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए भी रिलीफ जमा करके मदीनतुल मुनव्वरा से भेजी है, जो आपके जानी दुश्मन थे, जिन्होंने आपको मक्कतुल मुकर्रमा से निकल जाने पर मजबूर कर दिया था और आपने अल्लाह की इजाज़त से हिजरत फरमाई थी। आपके सहाबा और सहाबियात का रहना दूभर कर दिया था, घर बार छोड़ करके उन्हें हिजरत करनी पड़ी थी। ऐसे कुफ्फार और मुशरिकीन के ऊपर भी जब खतरनाक वक्त आया, कहत ने उनको घेरा, बिलबिलाने लगे, अपनी फरियादें उन्होंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए रिलीफ इकट्ठा करके भेजी। इंसानियत की बुनियाद पर नफली सदक़ात के ज़रिए से अपने जेब खास से देने की मेरे दोस्तों सीरत और सुन्नत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपके किरदार से हमको मिलती है। आज भी बेवाएं हैं जो अपनी नादारी की बुनियाद पर अपनी इज्जत की चादर को मैला करने पर मजबूर हैं। आज भी ऐसे यतीम बच्चे मेरे दोस्तों कूड़ा करकट चुनते हुए अपने बचपन को खोते हुए हमको सड़कों के ऊपर नजर आ जाते हैं, जिन्हें देख करके आंखें भर जाती हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे वक्त में मजहब को बुनियाद बना करके नहीं, इंसानियत को बुनियाद बना करके हमें उनकी कसमपुरसी दूर करनी चाहिए, उनकी खबरगिरी करनी चाहिए, और जो काम है हमारे मेरे दोस्तों उसे पूरे एहतमाम के साथ। इबादत के ताल्लुक से जो गफलत पैदा हो रही है, आम होती जा रही है, इसे दूर करने की कोशिश है। हम बेदार मग़ज़ हो करके पूरे एहसास के साथ मज़हब की नुमाइंदगी करें। कम से कम नमाज के ऊपर पूरे समाज को खड़ा करने की कोशिश की जाए। कुरान करीम से हमेशा के लिए जोड़ने की कोशिश की जाए। अगर ये कोशिश हमारी होती रहेगी, इसमें तसलसल कायम रहेगा, दावत और तबलीग के निज़ाम से जुड़ करके अगर हम घर घर पर आवाज़ लगाते रहेंगे, तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यकीनन ईमान मेरे दोस्तों हर मोमिन को उसके ज़मीर को कचो के लगाता है कि बार बार ये लोग आ रहे हैं और
لا اسألکم علیہ اجرا، ان کا مزاج بھی وہی ہے جو پیغمبروں کا تھا کہ ہمیں نماز کی طرف بلانے کا کوئی اجرت اور کوئی مزدوری نہیں چاہیے، ہم تو بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی معاوضے کے ہم آپ کو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ کام پورے تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے اور ذات پات میں الجھ کر کے، رنگ اور نسل میں الجھ کر کے آپسی اتحاد کو پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کریں، یگانگت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔